بلاول بھٹو کی تقریر سن کر ہلاکو خان کی بیٹی یاد آ گئی۔ جعلی عین بنانے اور جعلی ترامیم بنانے کا کریڈٹ ایک ہی خاندان کو جاتا ہے۔ عدلیہ کو پنجاب پولیس بنا دیا گیا۔ تیار ہو جائیں، ایک اور ترمیم آنے والی ہے، آپ اس ترمیم کو بھول جائیں گے۔ تحریک انصاف کے 11 غدار گوہر صاحب جائیں ایک پٹیشن ہی دائر کر دیں، کچھ تو ریکارڈ پر آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ستار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ ٹی وی۔ عدلیہ کے ساتھ کیا ہوا بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے بلاول کا ذکر ہو جائے۔ آئینی ترامیم منظور ہونے کے بعد قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے جب بلاول بھٹو نے یہ بات کہی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، یہ والی آیت پڑھی تو مجھے ہلاکو خان کی بیٹی یاد آ گئی۔ جب ہلاکو خان کی فوج نے بغداد میں قتل عام کر دیا، لوگوں کو مار ڈالا اور بغداد کی تمام گلیوں میں خون بہہ رہا تھا، ان کے فوجی گلیوں میں لوگوں کو تلاش کر رہے تھے کہ کوئی آدمی مل جائے جس کو قتل کرنا ہے۔ ایسے ہی تلاش کرتے کرتے ایک کونے میں انہیں کچھ بزرگ نظر آئے۔ ان بزرگوں کے بارے کہا جاتا ہے، ایک بات ان کے بارے مشہور تھی کہ وہ بزرگ جو بھی دعا کریں وہ قبول ہو جاتی ہے۔ ہلاکو خان کی فوج نے اس خوف سے ان بزرگوں کو قتل نہ کیا، انہیں پکڑ کر ہلاکو خان کے دربار میں لے آئے۔ ہلاکو خان کی بیٹی ان بزرگوں سے مخاطب ہوئی، کہنے لگی، بزرگوں سنو، قرآن مجید میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہے ملک سونپ دیتا ہے، جسے چاہے ملک چھین لیتا ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، بیٹی بات تو ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی بولی، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو پھر آپ اس کو تسلیم کریں اور ہمیں تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ پر مسلط کر دیا ہے، ہمیں عزت دی ہے۔ جو ان میں سب سے زیادہ عمر کا آدمی تھا، جو بزرگ تھے، اس نے کہا، بیٹی میری ایک بات سنو۔ وہ کہنے لگی، سنائیں۔ کہنے لگے، دیکھو آپ نے کبھی بھیڑوں کا ریوڑ دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی، جی دیکھا ہے۔ بزرگ نے کہا، آپ نے بھیڑوں کے ریوڑ میں ایک کتا بھی دیکھا ہوگا؟ کہتی، جی وہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ بزرگ کہنے لگے، بھیڑوں کے ریوڑ میں کتے کا کیا کام ہے؟ وہ لڑکی خاموش ہوگی، کہنے لگی، آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ بھیڑوں کے ریوڑ میں کتے کا کیا کام ہوتا ہے؟ بزرگ بولے، میں آپ کو اس کی تشریح بتاتا ہوں۔ بھیڑوں کے ریوڑ میں کتا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر بھیڑیں راستہ بھول جائیں تو وہ کتا ان کو راستے پر لاتا ہے۔ اس نے کہا، اس بات کا ہماری جو ہم نے ملک کو فتح کیا ہے، قتل عام کیا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بزرگ فرمانے لگے، بیٹی تعلق یہ بنتا ہے کہ ہم لوگ بھیڑے ہیں، ہم راستہ بھول گئے ہیں، اور آپ کی مثال ایک کتے کی ہے جو ہمیں صحیح راستے پر لا رہی ہے۔ یہی بات بلاول کی ہے، یہ قوم اپنا راستہ بھول گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ جیسے لوگوں کو ان پر مسلط کیا ہوا ہے۔ وہی بات ہے جو ایک بزرگ نے ہلاکو خان کی بیٹی کو بتائی تھی۔ بلاول نے اسے آگے کہا کہ آئین بنانے اور آئین میں اہم ترامیم کا کریڈٹ بھٹو خاندان کو جاتا ہے۔ بات تو بلاول کی ٹھیک ہے، اس جعلی آئین اور جعلی ترامیم کا کریڈٹ واقعی ہی بھٹو خاندان کو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو تاریخ بتاتا ہوں۔ 1971 میں جب الیکشن ہوئے تو اکثریت مجیب الرحمان کی تھی، بھٹو کی اکثریت نہیں تھی، لیکن مجیب الرحمان کو اقتدار دینے سے انکار کر دیا گیا، بلکہ اسے گرفتار کر لیا گیا۔ وہی ایسا ہی ہوا جیسا اب ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ۔ آخر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک ٹوٹ گیا۔ بھٹو خاندان ملک توڑنے والوں میں شامل تھے، کیونکہ بھٹو کو چاہیے تھا کہ وہ مجیب الرحمان کو دعوت دیتے کہ آپ حکومت بنائیں، میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، اور یہی بنتا تھا،
لیکن بھٹو نے ایسا نہ کیا۔ آخر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ملک ٹوٹ گیا۔ ملک ٹوٹ گیا، الیکشن کہاں رہا؟ الیکشن تو ختم ہو گئے۔ اب چاہیے تھا کہ جو پاکستان تھا اس کے دوبارہ الیکشن کرائے جاتے، تمام پارٹیاں الیکشن میں حصہ لیتی، جو جیت جاتا وہ وزیر اعظم بن جاتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بھٹو کو بغیر الیکشن کے ملک کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور یہ جعلی وزیر اعظم تھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جعلی وزیر اعظم کی کابینہ بھی جعلی تھی، اور اس نے جتنے آئین اور قانون پاس کیے وہ بھی جعلی ہیں۔ یہ آئین اس وقت بنا تھا اور منظور ہوا تھا، یہ جعلی آئین ہے۔ اور جو اس وقت آئینی ترامیم بھٹو کے نواسے نے کی ہے وہ بھی جعلی ہیں۔ وہ بتاتا ہوں وہ کیسے جعلی ہیں۔ آئین کے مطابق جب تک دونوں ایوان مکمل نہ ہوں آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی۔ اس وقت سینٹ کا جو ایوان ہے، جو ایوان بالا جسے کہا جاتا ہے، وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ کے پی کے جتنے سینیٹر ہیں وہاں سے ابھی تک منتخب ہی نہیں ہوئے۔ اور ادھر قومی اسمبلی میں آ جائیں، یہاں مخصوص نشستوں کا ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی بھی نامکمل ہے اور سینٹ بھی نامکمل ہے، اور نامکمل ایوانوں سے آئینی ترامیم منظور کرائی گئی ہے، جو کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یہ بلاول کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ اس جعلی آئین اور اس جعلی آئینی ترمیم کا کریڈٹ ان کے خاندان کو ہی جاتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، منظور ہونے والی آئینی ترمیم میں کیا ہے؟ ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں، عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، دانت نکال دیے گئے ہیں۔ ہائی کورٹ، سپریم کورٹ کے ججز اور چیف جسٹس کی تعیناتی، آئینی بینچز کی تشکیل، ہائی کورٹ کے ججوں کی سالانہ پرفارمنس رپورٹ، سب کچھ اب حکومت کرے گی۔ پسند ناپسند حکومت کے حق اور مخالف میں فیصلے دینے والوں پر نظر رکھنا آسان ہوگا، جس کا اثر کمیٹی یا کمیشن کے فیصلوں میں نظر آئے گا، کیونکہ کمیٹی یا کمیشن کی تشکیل اس طرح کی گئی ہے کہ دونوں میں حکومت کی اکثریت ہوگی۔ چیف جسٹس اور پریزائڈنگ جج کی شکل میں اعلیٰ عدالتوں کے اختیارات تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ آسان الفاظ میں یہی کہا جا سکتا ہے حکومت نے عدلیہ کو پنجاب پولیس بنا دیا ہے۔ اب اپنی مرضی کے فیصلے لیے جا سکیں گے۔ پوری عدلیہ ملک قیوم بن جائے گی، جیسے شہباز شریف ملک قیوم کو کال کیا کرتے تھے، ملک صاحب بڑے بھائی کہہ رہے ہیں زرداری کو سزا سنا دیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جب 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق چیف جسٹس، نگران جج اور آئینی بینچز بن جائیں گے تو پھر 27ویں آئینی ترمیم بھی آئے گی، جس میں فوجی عدالتیں ہوں گی۔ عام افراد کے فوجی عدالتوں میں مقدمات چلیں گے، جیسا مارشل دور میں ہوتا ہے۔ جو نکات حکومت کو مولانا اور دیگر افراد کی وجہ سے نکالنے پڑے وہ شامل کیے جائیں گے۔ یہ ایسی ترمیم ہوگی سب لوگ پچھلی ترمیم کو بھول جائیں گے۔ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو کئی سالوں پر محیط ہوگا۔ اطلاعات تو یہی ہیں، آگے اللہ کی مرضی۔ یہ بات بھی ریکارڈ پر لے آئیں، نمبر کم ہونے کے باوجود حکومت نے آئینی ترامیم منظور کیسے کرا لیں؟ وہی غداری، ڈنڈے کا زور، پیسوں کی چمک۔ تحریک انصاف میں 11 ارکان غدار ہوئے جنہوں نے اپنے کپتان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا ہے، اور اختر مینگل کی پارٹی سے 2 غدار ٹھہرے۔ ان لوگوں کی وجہ سے آئینی ترامیم منظور ہوئیں۔ رہے مولانا فضل الرحمان، ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ جو مرضی فیصلہ کریں۔ بہرحال مولانا نے جہاں بہت سی خرافات نکلوائیں، وہاں بہت سی خرابیوں کو مٹھائی میں لپیٹ کر قوم کو کھلا دیا اور عدلیہ ٹوتھ لیس کر دی۔ اور آخر میں برشٹر گور صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، برشٹر صاحب یہ سب کو پتا ہے، آپ نے بھی رات کو قومی اسمبلی میں یہی تقریر کی کہ یہ ترمیم غیر آئینی ہے، کیونکہ دونوں ایوان نامکمل ہیں۔ جب دونوں ایوان نامکمل ہوں تو آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی، یہ آئین کے خلاف ہے۔ گور صاحب اب آپ کو چاہیے کہ سپریم کورٹ میں ایک
پٹیشن دائر کر دیں کہ یہ آئینی ترمیم غیر آئینی ہے۔ چلو اس ترمیم کے بعد عدلیہ پر کنٹرول تو حکومت کا ہو چکا ہے، چلو ریکارڈ پر تو رہے گا کہ بیرسٹر گوہر آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ گئے تھے اور سپریم کورٹ نے اس کیس کو نہیں سنا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویلاگ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔